السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں، اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، خوش و خرم رکھیں۔ اور میں آج چاہ رہی تھی کہ میں آج کا دن جیسے گزاروں، جو کروں، میں سب آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو یہی آج میں سوچ رہی ہوں، تو دیکھتے ہیں میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوتی ہوں یا نہیں ہوتی۔ تو چلتے ہیں، ساتھ ساتھ رہیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، اور اچھے اچھے کامنٹ کیا کریں۔ میں آپ کے کامنٹ کا بہت ویٹ کرتی ہوں، اور بہت شکریہ۔ ناشتہ میں نے بنا کے رکھ دی ہے، روم میں لے آئی ہوں، تو بچوں کی چھٹیاں ہیں، اس وجہ سے ناشتہ کرتے وقت ہمیں تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، تو ناشتہ میں نے بنا کے یہاں پہ رکھا۔ اس کے باوجود بھی کسی کا موڈ نہیں ہو رہا تھا کرنے کو، تو بس جیسے تیسے کر کے ناشتہ میں نے کرا لیا بچوں کو۔ اس کے بعد میں روم میں آ گئی، میں نے کہا تھوڑا کلین کر لوں۔ شکر اللہ کا میرے بچے اتنا گند تو نہیں ڈالتے، لیکن بکھیرا تو آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں ہوتا ہی ہے۔ اس کو سمیٹا، میں نے ساری صفائی کی۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ بچوں کے میں کپڑے پریس کر لوں، تو وہ نکالنے جا رہی تھی میں۔ کپڑے میں نے ان کے پریس اس لیے کرنے تھے کہ ان کے بابا کہہ رہے تھے کہ آج ہم جائیں گے ان کے فرینڈ کے ہاں، تو وہاں پہ جانا تھا، تو ان کے میں نے بچوں کے کپڑے پریس کیے۔ روحان کی تو ایک جیکٹ بہت ہی فیوریٹ ہے، جو کہ بہت پرانی ہو چکی ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ والی، یہ بلو جیکٹ، یہ اس کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ بس یہ اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ تو بس میں اس کو بہلانے کے لیے یہ جیکٹ ساتھ نکال رہی ہوں، جو کہ میں اس کو پہناؤں گی تو نہیں، لیکن میں اس کو دکھانے کے لیے لے گئی ہوں، کیونکہ بچوں کے ساتھ پھر یہ سارا کچھ تھوڑا بہت ڈرامہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر میں نے سارے کپڑے بیٹھ کے استری کیے، پھر میں نے جو ہے گیزر آن کیا، اور میں نے پانی گرم نکالا، پھر میں نے ان لوگوں کو نہلانا شروع کیا باری باری۔ ماشاءاللہ سے نہا کے بالکل کلین ہو گیا، چمک رہے، تو ساتھ میں نے شام کو بھی نہلانے بھیج دیا تھا۔ گھر بھی سارا میں نے کلین کر لیا، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ صبح صبح گھر بھی صاف ہو جائے، بچے بھی صاف ہو جائیں، بس پھر اچھا لگتا ہے۔ اذہان جی یہاں پہ ایسے شریف بنے بیٹھے ہیں جیسے ان سے شریف کوئی دنیا میں ہے نہیں، جب کہ ان کو ٹھنڈ لگی ہوئی ہے، تو تھوڑی دن کے لیے گھر میں سکون ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں اب چلتے ہیں اپنے کچن میں کوکنگ کی طرف۔ تو پھر میں نے پہلے نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، میں نے نماز پڑھی۔ ادھر میں نماز پڑھ رہی تھی تو یہ اذہان کا آنا جانا لگا ہوا ہے، باہر دوستوں کے ساتھ کھیل رہے، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر بعد نا یہ اندر آ کے ضرور دیکھتے ہیں کہ مما کیا کر رہی ہیں۔ تو میں اب کچن میں آ گئی، میں نے یہاں پہ گوبھی کاٹی، آلو، سارا کچھ میں نے سبزی کاٹ لی۔ تو گوبھی بنانا تو آپ کو پتہ ہے منٹوں کا کھیل ہے، جس دن ٹائم کم ہو اس دن گوبھی کا موڈ بنا لیا کریں۔ تو میں نے بھی سبزی بنانے کی سوچا، اور یہ رات کو میں نے چپس بنائے تھے، کچھ آئل رکھا ہوا تھا، گھی سوری، تو میں نے سوچا کہ چلے میں گوبھی میں یہی ڈال لیتی ہوں، تو اس طرح یہ ویسٹ بھی نہیں ہوگا، اور جو ہے کھانا بھی میرا بن جائے گا۔ تو کمرے میں اتنوں نے کنسٹرکشن لگا رکھی ہوئی ہے دونوں بھائیوں نے، ان کو آ کے پہلے منع کیا میں نے، پھر میری گوبھی بن گئی، میں نے روحان کے لیے گوبھی کا پراٹھا بنایا، ساتھ میں بچوں کو کھلا دیا، پھر ان کے بابا کو کھانا دیا، وہ کہہ رہے تھے ساتھ ہی مجھے چائے بھی دے دو، تو ان کے لیے ساتھ ہی میں نے چائے بھی رکھ دی اور اپنا کھانا بھی ڈال کے رکھ لیا۔ میں نے کہا چلیں کھانا یہ چائے پی لیں گے، میں کھانا کھا لوں گی۔ کھانا کھانے کے بعد ہی ہماری فوراً جو ہے بھائی تیاری بن گئی، اثر ہو گئی تھی باہر جانے کی، دوست کے گھر جانے کا پلان کینسل ہو گیا کیونکہ وہ لوگ کہیں جا چکے تھے، ہم بہت لیٹ ہو گئے۔ تو ان کے بابا نے کہا میں بچوں کو لے کے نیچے جا رہا ہوں، کیونکہ ہم فلیٹ میں رہتے ہیں، تو وہ بچوں کو لے کے نیچے گئے۔ میں لائٹس وغیرہ آف کی اور عبایا پہنا، اپنے ضروری سامان اٹھایا، اور میں بھی گھر سے نکل گئی۔ لاسٹ میں ہی رہ جاتی ہوں اور میں نے ہی لاک کرنا ہوتا ہے۔ تو جی اب میں سیڑھیاں اتر کے یہاں سے نیچے آ گئی۔ حشام کو آپ دیکھ رہے ہیں، حشام نے اپنا بیٹ اٹھایا ہوا ہے، اور حشام اتنا خوش ہوتا ہے کہ بھئی جو ٹائم مجھے بابا کے ساتھ مل جائے نا تو میں بیٹ بال کھیلوں، کرکٹ کھیلوں۔ تو یہاں پہ ہمارے گھر میں ایک نیا اصول ہے، روحان ہمارا سب سے آگے بیٹھتا ہے اور مما پیچھے بیٹھتی ہیں، بس اس کو چاہیے ہوتی ہے فرنٹ سیٹ، اور یہ نہیں کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا، جو بھی ہو جائے، بس یہ ہمارے بڑے انکل ہیں، تو انہوں نے ہی آگے بیٹھنا ہوتا ہے، باقی سب لوگ پیچھے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لوگ جی آ گئے تھے، یہاں پہ پارک بھی ہے، اور کچھ میں چاہ رہی تھی کہ فلیٹ سے شفٹ کر کے یہاں پہ سوسائٹی میں آ جائیں، کہ مطلب گھر کے نزدیک ہی پارک ہو، یہ بھی ہمارے گھر کے نزدیک ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ بس گھر سے نکلیں اور سامنے ہی پارک ہو۔ تو اس طرح اس کے بابا نے کہا چلیں ٹھیک ہے، یہاں پارک میں بچے گھوم پھر لیتے ہیں اور ہم کوئی گھر بھی دیکھ لیں گے۔ تو یہاں پر ہم آ گئے، بہت ہی کھلی کھلی جگہ، اور یہ جو ہے نا ماحول مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جب بھی مطلب فارغ ٹائم ملتا ہے
تھوڑا گھومنے کا، تو مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ یہاں پہ آئیں. بہت ہی پرسکون جگہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شاید آپ کو میں نے پہلے نہیں بتایا، ہمارا بالکل کمرشل ایریا میں گھر ہے نا، ہمارا فلیٹ بالکل بازار ہے. وہاں پہ ہر وقت رونق لگی رہتی ہے، آنا جانا، شور شرابہ سب کچھ. تو کچھ ٹائم کے لیے تو یہ چیز انسان انجوائے کرتا ہے، لیکن پرمنٹ میں کہتی ہوں کہ بندہ بور ہو جاتا ہے. تو میں بھی اب یہی چاہ رہی تھی، میرا تھا کہ اس سوسائٹی میں آ جائیں. یہاں پہ ابھی بس آبادی ہے لیکن کم کم ہے. کنسٹرکشن یہاں پہ لگی ہوئی ہے، گھر بن رہے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے. تو یہاں پہ بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں. روحان کو آپ دیکھیں، روحان میاں اوپر سے ڈائناسور سے ملاقات کر کے آ گئے ہیں، جب تک ابھی باقی لوگ گاڑی سے نکلے ہی نہیں تھے. اور انہوں نے ایک وزٹ پہلے سے اکیلے میں ہی کر لی ہے. تو میں یہاں پہ یہ جگہ دیکھ رہی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی. شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں اچھی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، کتنی اچھی زندگی دی ہوئی ہے. انسان کا جب دل کرتا ہے آ کے گھوم پھر لیتے ہیں، انجوائے کر لیتے ہیں. تو اچھا، یہ ڈائناسور دیکھیں آپ، ایک نظر میں تو بالکل ریئل لگتا ہے، دور سے دیکھیں بالکل لگتا ہے کہ یہ ریئل ڈائناسور ہے. اور میرے بچے تو ڈائناسور کے اتنے زیادہ فین ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں نا ڈائناسور کے، کہ بس ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو گھر لے جائیں. اذہان اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کی، اور یہ آپ یقین کریں چلتے چلتے اوپر جا کے اس کی نیک پہ بیٹھ گئی ہے. ذرا بھی اس کو نہیں ڈر لگ رہا تھا کہ اتنی اونچائی میں جا رہا ہوں اور میں نیچے گر جاؤں گا یا میں سلپ ہو جاؤں. پھر شام صاحب بھی آ گئے، وہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے. ان کی پوری ٹیم جو ہے یہاں پہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھی. تو اذہان پوری طرح سے دیکھ رہے ابھی کون سی شرارت میں کروں کون سی نہ کروں. تو یہ ماشاءاللہ میرا بہت ہی نوٹی بچہ ہے، بہت نازک بچہ ہے، لیکن بہت شرارتی بھی ہے. شرارتیں بہت زیادہ کر لیتا ہے لیکن اتنی پھر برداشت نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا. تو میری عادت ہے کہ جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں نا تو میری گاڑی میں جائے نماز رکھی رہتی ہے. تو میں وہاں پہ جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو، الحمدللہ شکر اللہ کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 ٹائم کی نماز کی توفیق دیں. تو وہاں پہ نماز ڈال کے جائے نماز انسان آرام سے نماز پڑھ لیتا ہے. بچے اپنے بابا کے ساتھ کھیل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. جب تک میں نے نماز بھی پڑھ لی، آرام سے گھوم پھر لیا. پھر اب ہم لوگ جا رہے تھے تو روحان اور حشام نے کہا کہ ہم لوگ ریس کرتے ہیں. تو حشام نے ظاہر ہے بڑا آگے نکل جانا تھا، حشام آگے نکل گئے اور روحان پیچھے رہ گئے. تو ان کے بابا بھی گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، ان کا ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اب میرے پاس آئیں تو ان لوگوں کو میں آرام سے بٹھاؤں. تو پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے، بہت انجوائے کیا. راستے میں ہمارا ریفریشمنٹ سینٹر پہ جانے کا پلان ہو گیا کہ ہم وہاں پہ جا کے گول گپے کھاتے ہیں اور جاتے جاتے ان کے ساتھ انصاف کرتے جائیں. بہت مزہ آیا، بہت مزے کے گول گپے تھے. آج کا دن بہت اچھا گزرا. دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ. Subscribe, like, and turn on the bell notifications on.